اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انسان کی زندگی میں آنے کا سبب سب سے بڑا ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، اور کسی بھی انسان کی ترقی میں ان کے ماں باپ کا اہم رول ہوتا ہے، اہم کردار ہوتا ہے۔ ماں باپ نہ صرف یہ کہ انسان کی دنیا میں آمد کا سبب ہوتے ہیں، ذریعہ ہوتے ہیں، بلکہ بچوں کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کے اخراجات سب ماں باپ کو ہوتے ہیں۔ باپ بچوں کی خوشی کی خاطر اپنی جوانی کو، دھوپ کو، گرمی کو، برسات کو قربان کرتا ہے، تو ماں بھی امور خاندانی کو سنبھال بچوں کی اچھی پرورش کرتی ہے۔ ماں اور باپ میں سب سے بڑا درجہ اگر کسی کا ہے تو ماں کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں یقیناً ہم انسان کی ترقی کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے بہت ساری قربانیاں پیش کرتی ہیں۔ 9 مہینے اپنے پیٹ میں، شکم میں رکھ کر ہر طرح کی صحبتوں کو برداشت کرتی ہے۔ پھر جب ہماری پیدائش ہوتی ہے تو ماں ہمیں اپنے سینے مبارک سے دودھ پلاتی ہے، ہمارے کھانے کا، ہمارے مزاج کا، ہماری صحت کا خیال۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ماں کی خدمت کریں گے، ماں کی فرمانبرداری کریں گے، ماں کی اطاعت کریں گے تو آپ کو جنت ملے گی۔ ماں کی خدمت کے سلسلے میں آپ کے درجات ملیں گے، آپ کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک بڑھے گا۔ تو ماں کا مرتبہ بہت زیادہ ہے باپ کے نسبت سے۔ یہ اور بات ہے کہ باپ کی شان بڑی ہے، لیکن ماں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ماں کا مرتبہ کیوں بلند ہے؟ انسان اس دنیا میں ایک واحد مخلوق ہے جس کی پیدائش کے بعد کچھ شعور نہیں ہوتا۔ آپ بکری کے بچے لیجیے، بیل کے بچے لیجیے، یا جو بھی مخلوقات ہیں، جانور ہیں، ان کے بچے فوراً چلنا شروع کر دیں، بولنا شروع کر دیں، دوڑنا شروع کر دیں۔ لیکن انسان کو چلنے میں، انسان کو بولنے میں ایک وقت لگتا ہے، اور ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، چلنا سکھاتی ہے، کھانا کا طریقہ بتاتی ہے، جہاں جاتی ہے بولنے کے لیے۔ اسی لیے ماں کا مرتبہ ہے۔ تو دین اسلام کے اندر جہاں ماں کا مرتبہ ہے، وہی ماں کی بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ بچے کی اچھی تربیت کرے، اپنے بچے کی اچھی پرورش کرے، اچھے اخلاق سے مزین کرے۔ اس لیے کہ اگر ماں ابتدائی دنوں میں بچے کی اچھی تربیت کرے گی تو وہ نشفہ ہوگی، دیرپا ہوگی، اور اگر ماں بچپن میں بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرے تو بعد میں بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور اس لیے بھی مشکل ہوتا ہے کہ ماں کے پاس بچوں کا اکثر وقت گزرتا ہے۔ باپ تو بیچارہ اپنی ذریعے معاش میں جاب میں چلا جاتا، بچے عام طور پہ ماں کے پاس زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اگر ماں بچوں کی صحیح تربیت کر دے تو بہترین اور نیک اولاد سے بہتر کوئی نہیں بنتا۔ اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر کہا کہ انما اموالکم واولادکم زینہ، دولت اور مال، اولاد آپ کی زندگی کی زینت ہے۔ تو اگر نیک اولاد ہو گئی تو دنیا بھی اچھی گزرے گی اور آخرت میں بھی سرخروئی کا ذریعہ بنے گی۔ تو اسی لیے ماں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آئی ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ لقمان حکیم کا نام تو آپ سب سنے ہوں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کے نام سے ہی سورۃ لقمان جو ہے نازل فرمائی۔
لقمان حکیم جمہور مفسرین کے نزدیک یہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک عقل مند دانا انسان تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو بہت ذہن رکھا. انہوں نے اپنی اولاد کو نصیحت کی. حضرت لقمان علیہ السلام نے گرچہ اپنے بیٹے کو نصیحت کی لیکن یہ نصیحت خاص طور سے ایک ماں کو اپنے بیٹے کو کرنی چاہیے. قرآن میں ہمارا پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو نقل کرتے ہوئے لقمان نے جو کہا اپنے بیٹے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ. اولاد کی صحیح تربیت پسند ہے. انسان پڑھ لے گا بڑا ہو جائے گا اچھی نوکری کمائے گا اچھے گھر میں کمائے گا یہ کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی ایک ماں باپ کے لیے کیا ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو جائے صالح ہو جائے فرما بردار ہو جائے صحیح عقیدے پر چلے. حضرت لقمان نے کیا نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے شرک مت کرنا کبھی زندگی. ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی دودھ سے ہی اپنی بچی کی تربیت. شرک تو آپ جانتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. شرک اللہ کے نزدیک بہت بھیانک اور خطرناک گناہ ہے. اللہ سب کچھ معاف کر دے گا. اللہ کا رحم کا معاملہ بہت بڑا ہے. انسان زمین و آسمان کے برابر میں اگر خطائیں کر کے اللہ سے ملاقات کرے تو اللہ غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا. تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے خاص طور سے ہماری مائیں اور بہنیں جو بڑی تعداد میں یہاں تشریف فرما ہیں. ہم شروع سے اپنے بچوں کو توحید پر چلنے کی تعلیم دینے چاہیے اور شرک کی نفرت ان کے دل میں. دوسری چیز یہ ہے لقمان علیہ السلام نے جو اپنے فرزند کو نصیحت کی ہوئی ہے کہ ان کے دل میں اللہ کے مرتبے کو بیٹھا. کہا کہ میرے بیٹے اگر رات کی تاریکی میں کچھ گناہ کرو گے دن کے اجالے میں گناہ کرو گے پھر بھی اللہ کو کبھی اللہ کی نافرمانی مت کرنا. کبھی اللہ کی نافرمانی مت کرنا اس لیے کہ دن کے اجالے اور رات کی تاریکی میں بھی آپ غلط کام کریں گے اس کی خبر اللہ کو. تو اللہ کی عظمت کو لقمان نے اپنے بیٹے کے دل میں بیٹھا. تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ شروع سے اللہ کا مقام اس کا جلال و جلال اس کی عظمت ہم اپنے بچوں کو بتائیں. تیسری جو بات لقمان علیہ السلام نے کہی بہت اہم ہے میرے بھائی. فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ اے میرے فرزند انجمن جی دیکھی نماز قائم کرنا. یہاں پہ ہم آپ فکر کرتے ہیں نا ہم اپنے بچوں کو اچھا پڑھاتے ہیں اچھا لکھاتے ہیں یقیناً کہ اچھا کام لیکن بچوں کے دل میں شروع سے یہ بات بیٹھانی چاہیے کہ بیٹا نماز سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. دھونے والا کم تھا کوئی کام نہیں بعد میں کر لے لیکن نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ ہمیں اور آپ کو شروع سے کریں. ہم بہت ساری جگہوں پہ بچے کو لے کر جاتے ہیں ایگزام ہوتا ہے بچے کے دل میں رغبت ڈالتے ہیں کہ بیٹا تو فرسٹ آئے گا تو ہم فلاں جگہ تمہیں لے جائیں گے ہے نا دریا گھمانے لے جائیں گے. لیکن بہت کم ماں باپ ہیں جو اس بات کی نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا ایک ماہ تو مسلسل نماز پڑھ 5 وقت کے ہم تمہیں فلاں انعام نہیں کوئی کہتا نہیں. تو نماز کی تعلیم شروع سے بچے کو دلوں میں بچے کو کرنی چاہیے اور یہ ذمہ داری سب سے ماں کی. اور حضرت لقمان نے فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ اے میرے بیٹے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے لوگوں کو رکھنا. ہمیں بھی بچوں کے دل میں یہ بات ڈالنی چاہیے کہ حق بات کہو بھلی باتیں کرو بری باتوں سے دور رہو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ حضرت لقمان علیہ السلام نے ایک نصیحت یہ دی کہ بیٹے زندگی میں تکلیف آ جائے پریشانی آ جائے گھبرانا مت صبر کرنا
شکر ادا کرنا. تکلیف اگر آ جائے اللہ کی طرف سے آ جائے پریشانی تو اس پر صبر کرنا ہے نا. کتنی اچھی بات میرے بھائیوں. اگر یہ سب باتیں بچوں کے ذہن و دماغ میں شروع سے ڈالیں گے تو شروع میں جو بات بیٹھ جاتی ہے نا بعد میں نہیں ہوتی. پڑھائی پڑھائی جاؤ پڑھنے کا بہت کم ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ جاؤ نماز میں جاؤ, چھوڑو ٹیوشن کو, چھوڑو پڑھائی. نہیں, بچوں کو کہاں لے جا کو چھوڑیں گے ہے نا. بس آپ بتاتے اسکولہ میں لے جاتے, بارش ہو کچھ بھی ہو لے جا کو چھوڑتے اسکولہ میں. لیکن بچہ پڑھا ہے نہیں پڑھا کوئی نہیں. بہرحال میرے بھائیوں, نماز کے بارے میں خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ نماز ایک بہت بڑی چیز ہے میرے بچے. اللہ سب کچھ معاف کر دے گا. قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنا پڑھا, پی ایچ ڈی کیا یا کیا کیا, کتنے گھر میں کمائے. نماز کے بارے میں پوچھے. تو ہمیں اور آپ کی ذمہ داری ہے, خاص طور سے ہماری ماں بہن کی بات ہمیں سن رہی ہیں, ہم اپنے بچوں کو شروع سے کریں گے. ماں اگر بچوں کے دلوں میں شروع کے دنوں میں بات اگر بیٹھائیں گی تو یہ دیر بعد ثابت ہوگی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کے لیے سب سے پہلا درس کا ہوتا ہے. پہلا درس. ہر جانور بولنا شروع کر دیتا پہلا, بچہ بولتا نہیں, سال ڈیڑھ سال لگ جاتے, ابا بولتا, اماں بولتا, بعد میں وہ بولنا شروع کر دیتا. یہ اللہ کی حکمت ہے. بچہ پہلے ماں کی نقل و حرکت دیکھتا ہے, بابا کی نقل و حرکت دیکھتا ہے. ماں باپ جیسے نقل و حرکت کریں گے, جیسے اعمال کریں گے, بچہ اس کو پہچانے ہے نا. تو پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ خود نیک بنے اور پھر بچوں کو نیک بنانے کی کوشش کریں. اگر ہمارے بچے نیک ہو گئے, نماز کے عادی ہو گئے, مسجدوں کی محبت ان کے دلوں میں آ گئی, تو یقین مانیے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے اللہ کی. تو بہرحال میرا وقت بہت زیادہ ہو گیا, تو جو بھی باتیں بیان کی گئی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں, بزرگوں, میری پردہ نشین اسلامی